أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت یعنی بندگی برای خدای عز و جل. عبادت یعنی بندگی. اللہ کی بندگی. خدا نے جن اور انس کو خلق کیا مگر یہ کہ اس کی عبادت کریں. یکی از مصادیقش نماز عبادت یا نه؟ یکی از مصادیقش روزه است، یکی از مصادیقش حجه. ان بس بندگی کے ایک مصداق نماز ہے، ایک اس میں سے روزہ ہے، ایک اس میں سے حج ہے. انہی میں سے ایک ہے امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھنا. امیر المومنین صلوات اللہ سلام علیہ ایک ایسی ذات ہے کہ اگر کوئی ان کے چہرے کی طرف دیکھے تو عبادت حساب ہوگا. شام قبل یا شام بعد. شام تو دنیای امروز نصف اولشو جزو روز قبل حساب میکنن، نصف دومشو جزو روز بعد. اما مقتضای استقراء آج کی جو دنیا ہے اس میں رات کا آدھا حصہ جو ہے وہ پچھلے دن سے مانا جاتا ہے اور آگے والا حصہ جو ہے وہ اگلا حصہ جو ہے وہ اگلے دن میں مانا جاتا ہے. تو اس میں مراد جو روایت میں وہ یہ ہے کہ شب جو ہے وہ کہ مغرب سے لے کر صبح تک جو ہے وہ شب اگلے دن کی شب مانی جاتی ہے. لہذا شب جمعہ جو ہے وہ جب مغرب آئے گی پنجشنبے کو تو شب جمعہ. تو لہٰذا اب وہ شب اگلے دن کے حساب سے ہوگی. لہٰذا اگر وہ پہلا ہلال کی رویت ہو جائے تو وہ شب اول ہے. اب اسی طرح اگر کوئی حکم شرعی ہے کہ اگر حرمت کے مہینے میں کوئی یعنی 4 مہینے جو حرام مہینے ہیں ان میں کوئی کسی کو قتل کر دے تو دیت 2 برابر ہے. تو اب اگر شب اول رجب کوئی کسی کو قتل کر دے تو کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے جو دن کا حکم ہے. اگر اس طرح کوئی حکم کا مسئلہ ہے تو وہ شرعی لحاظ سے حساب ہوگا دیت میں یا دیگر چیزوں میں. نیمه شعبان یعنی که یعنی روز نیمه. مگر کہ خصوصی طور سے کوئی الگ سے حکم آئے. روز حکم شب نیمه شعبان مستحب لا اقتضائیه زیارت امام حسین علیہ السلام. اب جو مثال کے طور پہ جب کہا کہ نیمه شعبان تو جو حکم ہے وہ جو روز کا حکم ہے وہ الگ رہے گا اور جو شب نیمه کا حکم ہے وہ الگ رہے گا. نصف شعبان اطلاق داره خلاص مگر دلیل خاص باشه. لہذا جو روایت میں ہے روز نیمه شعبان کی زیارت وہ دن کے لیے ہے. البتہ بعض علماء نے کسی دلائل کے بنا پر یا دلیل معلوم کر کے یا مثلا ان کو کوئی ایسی روایت ملی اس کے بنا پر شب میں بھی الگ سے، لیکن دونوں زیارتیں الگ الگ حکم رکھتی ہیں. بله میت 3 تا غسل لازم داره. باید 3 بار تیممش بده. بله نه یعنی قاعدش ہے کہ میت کے لیے 3 غسل ہے تو اگر غسل نہیں دے سکتے تو 3 بار تیمم کرانا پڑے گا اسے. بعضی احتیاط کردن گفتن یہ 4م عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ، اور اگر پانی نہ ہونے کی صورت میں تو تیمم 3 ہے. همین عرض کردم
اسباب این که اور بعض نے احتیاط کی بنا پر کہا ایک چوتھا تیمم کرا ہے کہ شاید ایک ہی واجب ہو، اما ما لہٰذا وہ 3 ان کے بدلے میں اور ایک واجب کی نیت سے. وقتی که دلیل گفت 3 تا غسل، وقتی دلیل تیمم گفته کیونکہ بعض کا کہنا ہے کہ دلیل نے نہیں کہا ہے کہ 3 تیمم کرایا جائے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب 3 غسل ہیں تو ہر غسل کے عوض میں تیمم کرانا پڑے گا، لہذا چهارم لازم نیست. کیونکہ جس خدا نے پانی سے غسل کو حکم دیا اسی نے خاک سے تیمم کا حکم دیا ہے، لہذا چوتھے تیمم کی ضرورت نہیں ہے. بعض نے احتیاط کے بنا پر کہا ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. हाँ هذا الثالث تسريح. هو شوفوا مرة يطلق بعدين يرجع له، مرة ثانية يطلق بعدين يرجع له، مرة ثالثة. اگر انسان کسی کو ایک بار طلاق دے پھر رجوع کرے، دوبارہ طلاق دے پھر رجوع کرے، إذن الطلاق الذي يكون تو تیسری بار جب طلاق دے تو اب رجوع نہیں ہے. مرتان، في المرة الثالثة بعد أحكام الطلاق مالت المرتين ما بي. تو لہٰذا وہ طلاق جس کے اندر رجوع ہے وہ صرف 2 ہی طلاق ہے. بله. این مسئله توی کتاب العروة الوثقی داره که فقهای بعد حاشیه کردن هر جایی که نظرشون مخالف یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں ہے اور بعد کے فقہاء نے اس پہ حاشیہ لگایا، غالباً اور بہت سے ہیں جن کا نظریہ جو ہے صاحب عروہ کے مخالفت میں ہے، یعنی اس کے خلاف ہے. اکثر فقہاء نے یہ کہا ہے، میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ وہ نمازیں جو باپ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا یا جان بوجھ کے قضا نہیں کرتا وہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے. وہ نمازیں جس سے میں بیمار ہو گیا تھا نہیں پڑھ پایا وہ پڑھے بیٹے پر واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی بیٹا ہے اسے 1 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی، پوری عمر نماز نہیں، پوری عمر قضا کی. آج 85 سال مثلا اس نے عمر کی یا 100 سال عمر کی، کیونکہ وہ 100 سال کی نماز پڑھے 85 سال کی نماز پڑھے نہ ہے. لہٰذا جو مصادیق ہمارے پاس ہیں، جو دلائل ہمارے پاس ہیں، وہ مصادیق عذر میں جہاں عذر رہا ہو اس کے لیے نہیں پڑھ سکا وہ نمازیں. سوال چیه؟ روایت معناش اینه همجور که فرمودن تورات چی بوده؟ یک الواحی بوده توش تورات نوشته شده بوده از آسمون نیمده. تورات کیا تھی؟ لوح تھے، یعنی بڑی بڑی سلیں تھیں جس پہ احکام خدا درش بود. تو جناب موسیٰ کے لیے آئی تھی سنگ جیسے قرآن، موجود اس کے اندر احکام تھے. فقط ما بلد نیستیم کجاست، مردم بلد نیستن.
یہ جو سل تھیں یہ پتھر تھیں، بس پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ابھی ہیں۔ جب حضرت ظہور کریں گے، جب ظہور کریں گے تو ان پتھروں کو جس پہ اصل تورات نازل ہوئی تھی ان کو پہاڑوں سے باہر نکالیں اور پھر علماء یہود کو دکھائیں گے کہ جس تورات کو تم قبول کرتے ہو، مانتے ہو، یہ وہ ہے۔ اس وقت یہاں پر، اس وقت پہ حضرت ان کو دکھائیں گے میرا نام یہاں لکھے۔ اسی طرح انجیل جو اصلی انجیل ہے، یہ جو آج ہمارے پاس ہے یعنی موجود ہے، یہ تحریف شدہ انجیل ہے، بلکہ خود علماء نصارہ جو ہیں، یعنی عیسائی جو علماء ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ ہر 100 سال پہ کچھ کم زیادہ کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ ایک کتاب ہے عربی میں ترجمہ ہوا اس کا المجمع المسکونی کے نام سے، اس میں علماء بزرگ یعنی بڑے علماء جو تھے ہیں یہود کے، وہ نصرانی کے، وہ اس وقت ہر 100 سال پہ چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ سر یہ کلمات کے دور کا نہیں ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ تو وہ اصلی انجیل جو خدا نے جناب عیسیٰ کو عطا کی تھی، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کو بھی عیسائی علماء کو دکھائیں، کہیں گے دیکھو میرا نام بھی اس میں موجود ہے۔ لہذا روایت میں کہ یہود اور نصارہ بہت جلد اسلام لے آئیں گے، بہت امکان، اور بہت روایت میں کہ جو اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ حضرت سے جنگ کریں گے۔ روایت داره که حضرت نماینده میفرستن، مثل که الان کشورها سفیر دارن، نماینده دارن تو دنیا، خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ روایت میں کہ حضرت اپنے نمائندے بھیجیں گے ہر طرف، جیسے آج لوگ ملک کیا کرتے، سفیر بھیجتے ہیں، نمائندے بھیجتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں کیا، تقریباً آدھی دنیا پہ حکومت کرتے تھے امیر المومنین، تو انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے نمائندے رکھے تھے، سفیر بھیجتے تھے، نمائندے کو بھیجتے تھے۔ ظاهر ذهنم اینه که روایت داره که برای تمام 14 معصومه، حتی پیغمبر خدا، بله بله، یعنی مثل که زمان خودشون پیغمبر حکومت داشتن، امیر المؤمنین داشتن، حکومت میکنن، حکومت عادل. زمان ظهور حضرت روایت داره از کار میافته، بله وقت ظهور یعنی مسائل جنگی دیگه کار نمیکنه. ظہور کے وقت بہت سی چیزیں وسائل جنگی مثلا کام نہیں کریں گے ظہور کے وقت، یہ خاص ہے۔ ما يخالف، شوفوا الاحتياط وين واجب في أطراف العلم الإجمالي، إذا علم إجمالي ماكو رفع ما لا يعلمون، يقول ما لا احتیاط کب واجب ہے؟ سواء جب علم اجمالی ہو، یعنی پورا اجمال میں ہے علم، پورا کامل نہیں ہے، وہاں احتیاط ہے۔ بحث يريد يعني چاہے نکاح کا مسئلہ ہو یا غیر نکاح کا مسئلہ،
بحث وہاں ہے الفحص وعدم العثور على کہ دلیل تحقیق لازم ہے کہ نہیں. في النكاح بالخصوص رواية أكو الإمام قال لي ليش سأل یعنی یہ يعني فحص ما يريد يعني شوفوا في غير النكاح وغير الطهارة والنجاسة نکاح میں خصوصاً یہ کہ امام نے منع کیا، کیا ضرورت ہے تمہیں سوال کرنے کی. كل مكان حتى في الطهارة والنجاسة حتى في النكاح نکاح میں طہارت اور نجاست کے مسئلے کے علاوہ باقی ہر چیز کے اندر تحقیق ضروری ہے، اس کے بعد علم اجمالی یا علم پر عمل کرے گا. كل شيء لك نظيف يجري بدون فحص أصل صرف وعدم شریعت نے کہا کہ یعنی امام علیہ السلام نے کہا کہ نکاح میں اور یعنی شادی بیاہ کے مسائل میں اور ذلك لا يريد فحص يعني رفع ما لا يعلم اور طہارت میں اور نجاست کے مسائل میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اصالت وہاں پہ کام کرے گی. بعد الفحص في بعض المواد لا بدون فحص رفع ما لا يعلمون یعنی ہر وہ چیز جو نہیں معلوم ہے اٹھا لی گئی، یہ ہر جگہ جاری ہوتی مگر یہ کہ فحص کے بعد، تحقیق کے بعد، سوائے ان 3 جگہوں کے. بل منطق یہ کلیاتیه یہ کبریاتیه که مسلمه یقینیه. منطق کچھ کلی قوانین کا نام ہے، طریقے کا نام ہے جو یقینی ہے اور عقلی چیزیں لہذا جب فقہ میں آتی ہیں تو بہت کام آتی ہیں، مسلمات چیزوں میں سے. مثلا آپ فرض کریں 5 کو جب 5 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب ہے؟ مسلم ہے، یہ بدلتا نہیں ہے. تو ان میں سے کچھ چیزیں فقہ میں کام آئیں جیسے ارث میں یا دیگر چیزوں میں. اسی طرح منطق ہے تو بہت کچھ چیزیں مسلمات میں ہوتی ہیں، کچھ کلی کچھ قوانین ہیں جو مسلم ہیں تو ان سے لہذا علمی مقدمہ ہے، چیزوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، لہذا وہ فقہ میں بھی کام آئے گا، کلی چیزوں میں کام آئے گا. كل منهما السدس إن كان له أولاد، أما إذا ما عنده أولاد لا فلأمه الثلث في الرواية في القرآن الكريم. يعني إذا بد واحد مات ووحدة ماتت، روایت یہ ہے کہ اگر چھٹا حصہ والدین کے لیے تب ہے جب اولاد ہو میت کی، اگر اولاد نہ ہو تو پھر ثلث ملے گا ماں. أمه يكون له الثلث والباقي يكون للأب، ثلثين للأب. فلكل واحد منهما السدس، هذا في القرآن قبل اگر کوئی اور وارث نہیں ہے تو ماں کو، صرف ماں باپ اگر ہیں تو ثلث جو ہے وہ ماں کو ملے گا، باقی سارا باپ کو ملے گا. وہ جو سدس ہے یعنی چھٹا حصہ باپ کے لیے اور چھٹا 1/6 ماں کے لیے 1/6 باپ کے لیے، اس وقت ہے جب اولاد ہو وارث موجود. بله جهاد بلندتر بفرمایید. نه خود شیطان از خدای عز و جل درخواست کرد تا یوم یبعثون، تا روز قیامت بمونه. خدای عز و جل فرمود نه تا قیامت نه، الی یوم الوقت المعلوم. در همین تفسیر آیه میبینید روایت داره خود شیطان نے ظهور حضرت حجت عجل اللہ تعالی خدا سے درخواست کی کہ وہ قیامت تک باقی رہے، لیکن خدا نے کہا نہیں، یوم معلوم تک. بعض روایت میں کہ یہ یوم المعلوم حضرت کے ظہور کے بعد کا ایک موقع ہے.
ابھی وہ ابلیس شیطان ہے، در حضرت امام حضرت اسے قتل کرے. قبر شریفشون در میان. امام حسین علیہ السلام پھر سے زندہ ہوں گے، رجعت ہے. امام زمان را غسل میدن، کفن حنوط میکنن، کفن میکنن تو همین جایی که قبر طاهر حضرت رضا هست همجا دفن میکنن. اور اس کے بعد امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب اس دنیا سے جائیں گے تو امام حسین پھر سے اپنی قبر سے باہر آئیں گے اور انہیں غسل و کفن کریں گے. فوت میکنن. پھر امام حسین کئی سال حکومت کریں گے، تا ظهور میکنن. بعد امام حسین اس دنیا سے جائیں گے شیطان را جو میکشن. طبیعی طریقہ. اینجور تو ذهنم تو روایت داره پھر پیغمبر اور امیر المومنین ظہور کریں گے، پیغمبر و امیر المؤمنین صلوات اللہ اس وقت شیطان کو قتل کریں گے. سلام علیکم. کیونکہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اور امیر المومنین کی رجعت کے بعد شیطان قتل کیا جائے گا. ما يخالف الأحجار اللي لها قيمة، ما يخالف البيع والشراء بالنسبة لها. هو اللي يستفيد. لیکن وہ پتھر جن کے اندر کوئی قیمت ہے ان کے خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثل ما أنت تبيع العنب الفد واحد أو التمر ذاك راح يسوي خمر. جو اس کو استعمال کر رہا ہے اگر وہ حرام میں استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے اور اس کو جواب دینا. آپ کے لیے بیچنا خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے انگور کسی کو بیچنا اگر وہ اس کی شراب بناتا ہے تو آپ پر حرمت نہیں ہے، آپ پر کوئی حکم نہیں ہے. در زکات هم به عنوان مطلق یادم نیست، یه مواردی بله بله یعنی مطلق. حتی الان وقتی که ظالم زکات میگیره دیگه بر اون طرف زکات نیست. الان تو ذهنم نیست. در خمس که نه مسلما نیست مگر اینکه اون که ولایت داره که فقیه جامعه شرف باشه نگیره ازشون به خاطر اینکه ازش میگیره. دیکھیں خمس کے لیے تو مسلم ہے کہ جس کے پاس ولایت ہے بس اسی کو دے کر انسان بری الذمہ ہو سکتا ہے. زکوٰۃ کے لیے دلائل مختلف ہیں. کہ اگر ظالم نے زکوٰۃ لے لی تو کیا زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ علماء میں اختلاف ہے. ظاہری طور پہ مطلقاً حکم نہیں کیا ہے کہ ساقط ہو جائے گی. من الاستقراء الناقص هو يحصل له العلم. شخص علمه إلى حجة، يعني شوفوا الشخص استقرأ وشاف أقوال الفقهاء مو كلهم. کبھی کبھی انسان کو کسی استقراء سے یعنی تھوڑی سی تحقیق سے علم حاصل ہو جاتا ہے. جس کے لیے خود علم حاصل ہوا اس کے لیے حجت ہے وہ علم. ہر شخص جس کو کسی بھی ذریعے سے یقین حاصل ہو جائے وہ اپنے لیے حجت ہے، دوسرے کے لیے اپنا حکم ہے. در غسل کنه چون هر چیز اضافه بکنه وسوسه بکنه اونقدر که آب رسید شد غسل. اما در وضو نسبت به دست چپ چرا؟ چون آب خارجه و با آب خارج مست. اگر کوئی انسان وسواسی ہو جائے اور زیادہ خرچ کر رہا ہو یا ہر چیز کے اندر اس کو شک ہوتا ہو اس کے لیے نہیں. دلیل گفته
دو بار بشوف بار سیوم نه نهی در عبادت وجود کیونکہ تیسری مثال کے طور پہ اگر کوئی وضو سے 2 بار سے زیادہ دھوتا ہے ہاتھ کو تو تیسرا پانی جو ہے غسل کا نہیں ہے، یعنی وضو کا نہیں رہ جائے گا، حکم شرعی کے باہر ہے، لہٰذا باقی وضو غسل اس کا باطل ہو جائے گا۔ با وسوسه زیاد هی دست میکشه نه ہاں مثال کے طور پہ پہلی بار ابھی گر رہا ہے، کئی دفعہ پانی ڈالتا ہے اور اس کو ایک بار حساب کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اضافه میکنه آره وہ ایک ہی بار ہے۔ اما اگر نه ظاهرا نه اسی طرح نماز میں اگر 2 بار رکوع کرتا ہے، 4 بار سجدہ کرتا ہے ایک رکعت میں تو باطل ہو جائے، کسی چیز کو بھی بڑھایا گھٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر زیادی انجام داد این بعضی گفتن باطله بعضی گفتن نه فقط انکار حرامه اگر نموزه بودن شاید عرفے میں ہو، باقی پرانے رسائل عملیہ میں ملتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کسی چیز کو اضافی کر دے، 10 بار تکرار میکنه بعضی گفتن باطله نماز بله چون این وسوسه است و وسوسه نهی ازش این وقت قرائت حساب مثال کے طور پہ سورہ کی کسی آیت کو بار بار تکرار کرتا ہے صحیح ادا کرنے کے لیے، بعض کہتے ہیں کہ باطل ہے، بعض کہتے ہیں نہیں باطل نہیں ہے، تو ہر حکم تکلیفی فقط این حرمت این جزء نماز حساب نمیشه بعض کہتے ہیں حکم تکلیفی ہے، وضعی نہیں، یعنی نماز باطل نہیں ہوگی لیکن کام اس نے غلط کیا۔ فتوا محل خلاف فتوی کے لحاظ سے اختلافی مسئلہ ہے۔ فی الوضوء جلد بالیدی اگر کوئی انسان وضو کے میں اضافی پانی سے دھوتا ہے مرات و ازید تو 2 بار سے زیادہ اگر دھوئے گا تو پانی اضافی ہے، پھر اس سے وضو باطل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلى الطاہرین۔